محمد أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. صدر محترم، مہمانان گرامی قدر، عزیز احباب اور آس پاس میں جو خواتین بھی میری بات سن رہی ہوں، دنیا کا گیا سے گیا اور گیا گزرا مسلمان بھی اپنے دل میں اس بات کی بجھتی ہوئی چنگاری سے ہی، ٹھنڈی چنگاری سے ہی ضرور رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا وہ حصہ جا کر دیکھے جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری. یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کس مسلمان کے ارادے کو اس کے خلوص کی بنیاد پر پورا کرتا ہے اور کس کا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر مسلمان یہ ارادہ رکھتا ہے. حضرت گرامی، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ مسجد حرام میں جا کر یہاں سے کئی گنا اپنی نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ سے لوٹ لے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں جا کر بھی کئی گنا نمازوں کا کئی گنا ثوابوں کا مستحق ہو جائے. میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں کریمہ پڑھی ہے جو مغرب کی نماز میں بھی میں نے قرأت کی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، انسانیت کے لیے اس دنیا میں جو گھر بنایا گیا ہے. ہم سب گھر بناتے ہیں اور گھر بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جائز ناجائز سارے کاموں سے گزرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی بلڈنگ تیار کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری انسانیت کے لیے ایک گھر بنایا گیا ہے اس کائنات میں، وہ مکہ ہے، الذی ببکہ. اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے. اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک سے یا کہیے پورے بر صغیر سے، بر صغیر کا مطلب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور نیپال کو بھی اس میں شامل کر لیجیے اور افغانستان وغیرہ کا علاقہ بھی شامل کر لیجیے. یہاں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آخری عمر میں اور عمر کے انتہائی حصے میں ہم جائیں گے اور حج کر کے آئیں گے تاکہ گناہ کا چانس باقی نہ رہے. اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک اللہ کے گھر کا طواف یا اللہ کے گھر کا قصد و ارادہ، اللہ کے گھر کا حج. اور اس بنیاد پر عمل کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج صلاحیت دی ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہماری عمر کے آخری حصے میں ہمیں وہ صلاحیت باقی ہماری رہے. اور فریضہ تو آج آپ پر ہو گیا، آپ نے کسی وجہ سے اس فریضے کو ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی ہم پکڑ ہو جائے گی. تو یہ انتظار کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ بڑھاپے کی عمر میں حج کے لیے جائیں گے یا عمرہ کے لیے. عمرہ کا رواج تو بالکل نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عمرہ کے لیے آپ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ لوگ اب ارادہ کرتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. بلکہ میں تو قطر میں تھا تو میں نے رمضان میں جانے کے لیے ارادہ کیا تو مجھ کو چانس نہیں مل پایا، اس لیے کہ بھیڑ بہت تھی اور وہاں ایمبیسی نے ہمارے پاسپورٹ کو لوٹا.
جذبہ آپ لوگوں کے اندر بیدار ہو رہا ہے عمرہ کا. عمرہ اور حج یہ دونوں عبادت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو. حج اور عمرے کی تکمیل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے اس مبارک گھر کا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ جو گھر ہے اس گھر کا قصد و ارادہ مسلمان کرے. کیوں؟ اس لیے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی، مقام ابراہیم بھی انہی نشانیوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ مقام من دخلہ کان آمنا، وہ گھر امن و امان والا ہے، شانتی والا ہے، سکون والا ہے، اطمینان والا ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں سکون تلاش رہی ہے. دنیا کے لوگ مختلف اپنے کاموں میں، اپنے الجھنوں میں الجھے ہونے کے باوجود سکون تلاش رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جانب یہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے. وہ ذکر کرنے کا موقع بھی جب آپ امن و سکون کے گھر میں جائیں گے، امن و سکون والی جگہ پر جائیں گے تو زیادہ ملے گا، جس سے آپ کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا من دخلہ کان آمنا، اور وہاں جانے کے بعد کسی قسم کا جھگڑا، کسی بھی قسم کا فتنہ فساد انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا. کوئی فتنہ فساد نہیں، کوئی شور ہنگامہ نہیں، کوئی کسی بھی قسم کی غلاظت، خباثت، الجھن، جھگڑا، اس قسم کی چیز نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہے تو اللہ کے اس گھر کا حج ہونا چاہیے. حج کہتے ہی ہے قصد ارادہ کرنے، تو اس گھر کا ارادہ کر کے انسان جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق وہاں ان چند ایام میں جو حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں وہ خاص ادائیں اور خاص ارکان، خاص اعمال بجا ہے. یہ حج ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس عبادت کا انکار کر جائے، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ یا حج کی جو 3 قسمیں ہیں ان تینوں قسموں میں سے کوئی بھی قسم کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے، یا مسجد حرام کے مبارک ہونے، مسجد حرام کے ہدایت کے سرچشمہ ہونے، مسجد حرام کے بہت زیادہ ثواب وہ مسجد رکھتی ہے، دنیا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ثواب وہاں حاصل ہوتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے جہان پورے جہان والوں سے اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ جا کے اس کے گھر کا طواف کریں تو اس کی بڑائی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بارہا خطبے میں بھی بتایا کہ سارے جہان والے، سارے انسان و جن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے انسان و جنات پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو انسان پیدا ہوگا یا جنات پیدا ہوگا، یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے حمد و ثنا میں اپنا وقت گزارتے رہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، ملکیت میں اور اس کی بڑکپن میں، اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں ذرہ برابر کا اضافہ نہیں کر سکتے. اور سارے منکر ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا انسان و جنات سب منکر ہو جائے، سب اللہ کی کا انکار کر ڈالے، اللہ کے ساتھ کفر کریں، اللہ کا شرک کے ساتھ شریک کریں دوسروں کو، اور اللہ کی کوئی بات نہ مانے، اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزوں کا انکار کر دے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت اور اس کی کبریائی اور بڑائی میں ذرا برابر کمی نہیں لا سکتے. ایسا بے نیاز ہے وہ. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم وہاں جا کر اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم وہاں جا کر یا پورے جہان کے مسلمان جا کر وہاں سے ہدایت کا سرچشمہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ کے اس گھر کا حج کا ارادہ کرتے ہیں یا عمرے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے چند پیسوں کے خرچ کر دینے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا بڑا احسان کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے باوجود ہم اگر اس
برکت اور ہدایت کو حاصل نہ کریں تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہو، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں لوگ لاکھوں لاکھ روپے یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے عبادت کی، جہاں بات آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جہاں بات آتی ہے اللہ کے محتاج مسکین غریب یتیم بچوں لوگوں پر خرچ کرنے کی، تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی توفیق سے نوازتا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی میں نے پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلی بنیاد جس کے بغیر ایک انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا وہ ہے اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت۔ اس کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، یا اگر اس میں کھوٹ ہے، اس پہلی بنیاد میں جو سب سے مضبوط پلر ہے، اس میں اگر کھوٹ ہے تو پھر جان لیجئے کہ باقی ساری عبادتیں ناقص، ساری عبادتیں ناقابل قبول۔ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان میں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ ہم یہ کفار جو عمل کرتے ہیں ان کے عمل کی جانب آئیں گے لیکن اس کو بالکل بیکار بنا دیں، بیکار بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو ایمان کا انکار کر جائے، اللہ کی توحید کو نہ مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ تسلیم کرے تو اس کے اعمال برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان 18 انبیاء سے یا ان 18 انبیاء میں سے کسی ایک نبی سے بھی شرک اگر صادر ہو جاتا تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اللہ کی غیرت کو اس سے ٹھیس لگتی ہے کہ انسان اس کی توحید پر ڈاکہ ڈالے۔ توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہلی بنیاد ہے جو دروازہ ہے اسلام میں داخل ہونے، اور جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پہلی چیز جو انسان پر واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی میں مجھے یاد آ گئی جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے وقت آپ نے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، جب یمن بھیج رہے تھے چیف گورنر بنا کر کے معاذ بن جبل کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم جا رہے ہو ایسی سرزمین پر انک تأتی قوم من اہل الکتاب، اہل کتاب وہاں نصرانی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ تو پہلی تمہاری دعوت جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت، پہلی دعوت تم ان کو یہ دے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات تمہاری مان لیتے ہیں تب اسلام میں داخل ہو، اسلام میں داخل ہو گئے تو پہلا فریضہ ان کو بتانا إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ، پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ اور جب یہ بات بھی مان لے 5 وقت کی نمازوں کی پابند بھی ہو جائے تب انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، اور پھر ان کے غریبوں میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن یہ خیال رکھنا کہ زکوٰۃ وصولنے کے وقت تم یہ مت سوچنا کہ اچھے مال لوگوں کی جمع کر لو اور خراب مال چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلا دروازہ جو اسلام میں داخل ہونے کا ہے وہ یہ، اس کے بعد نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ آتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 612 گرام چاندی اور یا 87 گرام سونا کی مالیت ہمیں دی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں 2.5%۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یا اسی طرح سے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، کسان ہیں، تو تقریباً 7.5 کنٹل ہماری کھیتی سے پیداوار پیدا ہوتی ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، تب اس میں یہ دیکھا جائے گا کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے کہ اگر آسمانی پانی سے سیراب ہوا تو اس میں
10वां حصہ دیا جائے گا، یعنی 100 کلو میں 10 کلو. اور اگر آدمی اپنا خرچ کر کے سیراب کیا ہے، پمپنگ سیٹ وغیرہ سے پیسہ خرچ کر کے کیا ہے، تو ایسی صورت میں 20واں حصہ یعنی 100 کلو میں 5 کلو دیا جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زکوٰۃ کا اہتمام ہو. اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آ جائے، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شہر رمضان کے مہینے میں حاصل رہے، پا لے رمضان کے مہینے کو، اور وہ صحت مند ہے روزہ رکھنے کی حالت میں، تو روزہ فلیصم. تو یہ رمضان کا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز فرمائی کہ حج، اللہ کے گھر کا طواف، اللہ کے گھر کا ارادہ انسان کرے، وہاں جائے اور وہ سارے اعمال انجام دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ سے متعلق سکھائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج بھی بڑی عظیم عبادت ہے اور عمرہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گرامی مجھے یاد آ رہی جس میں حج اور عمرہ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، ایک عمرہ انسان کرتا ہے پھر دوسرا عمرہ 2 سال 4 سال، جیسا کہ ابھی بتایا رفت صاحب نے کہ یہ اب کنڈیشن آ گیا ہے کہ 3 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. مان لیجیے 3 سال ہو گیا، 3 سال کے بعد ہم گئے، 4تھے سال گئے، تو عمرہ سے عمرہ کے درمیان جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوں گے وہ دوسرا عمرہ جب ہم کرنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمرے کو اس کے لیے کفارہ کرے گا. بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. سوچیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور حج مبرور یعنی مقبول ہو جائے اللہ کے بارگاہ میں، حج اگر قبول ہو جائے، اس لیے حج نہ کیا جائے کہ حاجی صاحب لوگ کہیں گے، یا جا کر کے وہ میں قصہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب حج کر کے آئے اور کسی دکاندار کے پاس گئے جہاں ان کا کھاتا چلتا تھا، گئے وہ کہا کہ بھائی تم وہ صفحہ اٹھو جس میں میرا نام ہے. تو وہ خوش ہو گیا کہ لگ رہا حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں تو کچھ نیت بدلی ہے، پیسہ دے دیں گے. جب اس نے صفحہ اٹھا تو کہا کہ یہاں آپ میرے نام سے پہلے حاجی لگا لو، میں حاجی بھی ہوں. وہ حج اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، وہ حج نہیں چاہیے. الحج المبرور، اللہ کے نزدیک جو حج قبول ہو جائے وہی حج مبرور، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی حج کا بدلہ جنت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک خاتون صحابی تشریف لاتی ہیں اور وہ کچھ کہتی ہیں، کچھ پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حج نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو 2-4 پیسے، 10 پیسے، 50 پیسے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، جیسی اس کی صلاحیت ہے اس حساب سے اپنا جمع کرتے کرتے وہ اسی رمضان میں نکل جائے. حج کے مقابلے میں 1/4 خرچ ہوگا لیکن اس کو حج کا ثواب ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے آپ کس جذبے کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں. چونکہ یہ حج اور عمرہ کی فضیلت کے سلسلے میں بات ہو رہی، میں بتا دوں کہ الحمدللہ میں نے اس پر کام شروع کر دیا. 100، 200، 500 جہاں سے جیسے بھی جو پیسہ آتا ہے میں جمع کرنا میں نے عمرہ کے نام پر شروع کر دیا ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ، 5 آدمی 5 ممبر کی فیملی ہے میری، میں انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں بچوں کے ساتھ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ میرے ارادے کو پورا کرے. اور ہر انسان کو یہ ارادہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نیکی کے ارادے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، نیکی کے ارادے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اور برائی کے ارادے میں اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا. اتنا بڑا مہربان کا اتنا شفیق، شفقتوں کو نچھاور کرنے والا ہے کہ اگر ہم کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی ہماری پکڑ نہیں کرتے جب تک ہم اس کو کر نہ کریں. اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں ثواب دیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانیوں کا اور اللہ کی رحمتوں کا یہ تقاضا بھی ہے اور اللہ کی رحمتوں کی علامت بھی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جو حج اور عمرہ کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہیں.
رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ حج اور عمرہ کی بڑی عظیم عبادت ہے، اور اللہ کے اس گھر کا ارادہ اگر ہم رکھتے ہیں اور اللہ کے اس گھر کی جھلک پانا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مسجد جہاں آپ دن رات گزارتے تھے، اور وہ حصہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، حجرہ عائشہ جہاں آج آپ کی قبر ہے، وہاں سے لے کر کے آپ کے منبر تک بہت چھوٹا ہے، اس وقت مسجد بھی بہت چھوٹی تھی، اور اس کے بعد پھر ضرورتوں کے اعتبار سے مختلف حکومتوں نے اس میں اضافہ کیا، توسیع کی اور اس کو اور زیادہ کشادہ بنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد تھی چھوٹی تھی اور بہت کم لوگ تھے بھی۔ مدینے میں اور بھی بہت ساری مسجدیں تھیں، دور دراز سے لوگ کبھی مسجد میں آتے تھے اور کہیں اپنے محلے کی مسجد میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مدینے میں صرف مسجد نبوی ہی نہیں، دوسری مسجدیں بھی تھیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد قباء بنائی، وہی مدینے کا حصہ تھا، اور آج تو مدینہ اس سے بہت زیادہ پھیل گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد نبوی میں وہ حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لے کر کے آپ کے حجرے تک کا حصہ ہے، اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے۔ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یعنی جنت کا انسان نمونہ ایک دیکھ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اگر وہاں ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر یہ صرف دیدار سے ہی نہیں، ہمیں اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کے شہر کے دیدار سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔